ای جیک ہے. ہم نے دیکھا کہ ان کے کچھ بھی مسائل ہوتے ہیں تو آپ ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے. لیکن اگر آپ کا دیکھیں ہم پریس کانفرنس کرتے ہو یا پھر پروٹیسٹ جو آپ کا بہت ہی اس بار جو ہے بہت زیادہ گرم ہو گیا وہ پروٹیسٹ بھی, تو لیکن ان کا سپورٹ کہیں نہ کہیں کم دکھا. ہمیں منیمم ویج ایکٹ دلی کی طرز پہ یا لداخ کی طرز پہ دے دیا جائے. لداخ تو کل تک جموں کشمیر کا حصہ تھا, 12,000 سے 45,000 روپے لے رہے ہیں. دلی والے 21,000 سے 29,000 لے رہے ہیں. ہم ان کا یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ وہی منیمم ویج یہاں پہ بھی لاگو کیا جائے تب تک جب تک ہماری ریگولرائزیشن نہیں ہوتی ہے. ڈیلی ویجرز کا مدعا جو کہ بہت ہی زیادہ اہم مدعا ہے, اگر ہم بات کریں موجودہ سرکار کی تو انہوں نے بات کی ہے کہ ڈیلی ویجرز کو ریگولرائز کیا جائے گا, جو کہ ان کی لگاتار ڈیمانڈ رہی ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے ابھی جموں کشمیر کیجول لیبرز فورم کے پریزیڈنٹ مسٹر سجاد احمد پریز صاحب. ان سے جاننا چاہیں گے. سر, سب سے پہلے بہت بہت شکریہ اپنا ٹائم دینے کے لیے. آپ سے جانیں گے کہ جو موجودہ سرکار ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈیلی ویجرز کو پرماننٹ کیا جائے گا اور اس حوالے سے انہوں نے ایک کمیٹی بھی سیٹ اپ کی ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے بھی سرکار آئی ہے, انہوں نے کہا کہ ریگولرائز کیا جائے گا آپ کو, لیکن اس بار کمیٹی سیٹ اپ کی ہے جو دیکھے گی کہ ڈیلی ویجرز کی کل تعداد کتنی ہے مختلف محکموں میں, یا پھر اگر ہم دیکھیں تو ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن کے حساب سے, یا پھر دیکھا جائے گا کہ کون جو ہے کس حساب سے لگا ہوا ہے محکمے میں. تو اس بار کیا امیدیں ہیں اور آپ اس کمیٹی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے دو مطالبات تھے. ایک تو ریگولرائزیشن کا مطالبہ تھا اور دوسرا ہمارا منیمم ویج ایکٹ کا مطالبہ تھا. ہم جب انہوں نے کمیٹی تشکیل دی, ریگولرائزیشن کے حوالے سے ایک روڈ میپ تیار کی جائے گی, کرے گی کمیٹی. یہ چیف سیکرٹری صاحب کی سربراہی میں یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, تو ہم نے ویلکم کیا. ہم نے ویلکم اس بنیاد پہ کیا کہ ہم نے سمجھا کہ آج ہم اسٹیٹ میں نہیں ہیں, یو ٹی میں ہیں. ہم نے وہ بھی دیکھا, ہم نے لمیٹیشنس کو دیکھا, ہم نے ان کے اختیارات کو دیکھا, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد جب دارہ 370 ختم کیا گیا, 35 ختم کیا گیا, تو یہاں پہ جو ہمارے ایس آر اوز تھے ان کو اسکریپ کیا گیا. جو ریکمنڈیشنز تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے. اب ان کے پاس کوئی رپورٹ نہیں تھی, کوئی ایس آر او نہیں تھا. تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا ویلکم کیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ کم از کم وقت میں یہ ایس آر او فریم کیا جائے اور ریگولرائزیشن کا پروسیس اسٹارٹ کیا جائے. کیونکہ ان کے پاس مواد ہے, ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہے, ان کے پاس جو پرانے ایس آر اوز ہے وہ بھی ہے, رپورٹس ہے, ڈاٹا بیس ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ ان کو انفارمیشن دے سکتا ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو تنخواہ دیتے ہیں. تو ان کے پاس ہر ایک چیز ہے, کیبنٹ سیکریٹریٹ میں سب کچھ اویلیبل ہے. ایک تو اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ کیبنٹ سب جو آپ کمیٹی آپ نے بنائی ہے اس کا ہم ویلکم کرتے ہیں. یہ ہمارے سر اگر امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سربراہ اس کی سپورٹ کرتے ہیں یا انہوں نے کیا, اس کا بھی ہم ویلکم کریں گے. اور ہم امید اور توقع یہ رکھیں گے جن لوگوں کے لیے ہم نے لڑا آج تک وہ لوگ بھی ہماری پروٹیسٹ میں اور ہماری احتجاجی جو ریلی ہے, احتجاج یا جدوجہد ہے, اس میں شامل ہوں گے. ہاتھ کھنڈوں سے, لاٹھی چارج سے, دوز دباؤ سے ہمارے آواز دبنے والے نہیں ہے, بلکہ ہماری جدوجہد تب تک جاری و ساری رہے گی جب تک ہمارا ایک مطالبہ پورا نہیں کیا جاتا ہے. اور سرکار سے ہم نے مطالبہ کیا کہ بات چیت لاٹھی کسی معاملے کا حل نہیں ہے, دوز دباؤ کسی معاملے کا حل نہیں ہے, تھانہ یا ایف آئی آر کسی معاملے کا حل نہیں ہے. ہر ایک چیز کا حل بات چیت کے ذریعے سے نکالا جا سکتا ہے. سرکار سامنے آ جائے, بات کریں گے. ہم چاہتے ہیں 6 مہینے ہم نے ان کو دے دیا ریگولیشن پالیسی فریم کرنے کے لیے. ہم چاہتے ہیں جب تک یہ پالیسی آ جاتی تب تک منیمم ویج ایکٹ کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے. کیونکہ انڈین لیبر کانفرنس نے 2018 میں جو 7th پے کمیشن نے رپورٹ پیش کیا تھا 2018 میں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ 18,000 منیمم ویج ہونا چاہیے. ہم نے اس کا ویلکم کر دیا. تو انڈین لیبر کانفرنس نے بھی اس کو مانا, سپریم کورٹ نے بھی اس کو انڈورس کیا. آج تو 2025 چل رہا ہے. آج کے دور میں 9,000 دینا یہ ناانصافی ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے.